بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز فقہ البیوع ایجاب اور قبول کے احکام کی عنوان نمبر 8 آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ مادہ نمبر 8 یہ ہے، هل یجب ان یکون البیع بصیغۃ الماضی، کہ کیا بیع کا ماضی کے صیغے کے ساتھ ہونا یہ واجب ہے؟ تو اس عنوان کے تحت حضرت شیخ الاسلام صاحب مدد اللہ نے جو تفصیل بیان کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مذاہب اربعہ فی الجملہ اس بات پر متفق ہے کہ ایجاب اور قبول بیع میں ماضی کے الفاظ کے ساتھ ہونے چاہیے، مستقبل کے الفاظ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن فرمایا کہ یہ قید لغت عربی کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ لغت عربی اس میں انشاء عقد کے لیے صرف اور صرف ماضی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ صرف حال کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس میں حال اور استقبال دونوں کا احتمال ہوتا ہے، اور استقبال کے معنی کے ساتھ بیع منعقد نہیں ہوتی، اس لیے کہ استقبال کے صیغے کے ساتھ استقبال کا صیغہ مساومہ پر باؤ پر دلالت کرتا ہے یا وہ وعدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو قانون ہے، یہ جو قاعدہ ہے، یہ جو اصل ہے، یہ تو لغت عربیہ میں یہی اصل ہے۔ لیکن اگر عاقدین عربی زبان میں بھی مضارع کے صیغے کے ساتھ ایجاب اور قبول کرے اور دونوں یہ تصریح کر دے کہ ان کا مقصود حال ہے، استقبال نہیں ہے، تو پھر بھی بیع صحیح ہو جائے گی۔ جہاں تک عربی زبان کے علاوہ دیگر لغات کی بات ہے تو اس میں چونکہ حال کے صیغے الگ ہوتے ہیں، استقبال کے صیغے الگ ہوتے ہیں، اور اس میں حال کے صیغے بھی انشاء عقود کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے ایجاب اور قبول ماضی کے لفظ کے ساتھ واجب نہیں ہوں گے، بلکہ حال کے صیغے کے ساتھ بھی جائز ہوں گے۔ ہاں، البتہ عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی استقبال کے صیغے کے ساتھ ایجاب اور قبول اور بیع منعقد نہیں ہوگی، اس لیے کہ استقبال کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ انشاء عقد کے لیے وضع نہیں ہوتا، بلکہ وہ وعدے پر دلالت کرتا ہے یا مساومہ پر دلالت کرتا ہے۔ شیخ صاحب نے لکھا ہے، البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صیغہ انشاء کا ہوتا ہے لیکن اس میں ایجاب اور قبول اور حال کا معنی مقدر ہوتا ہے، تو اگر انشاء کی صیغہ کے اندر تقدیری طور پر ایجاب اور قبول کا معنی موجود ہو تو پھر بیع صحیح ہو جائے گی، اور اس کی مثالیں بیان کر دی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ عقد کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ زبانوں کے اختلاف کی وجہ سے اس میں اختلاف آتا ہے، اور اس کا کوئی خاص صیغہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر علاقے اور ہر قوم کے عرف میں انشاء بیع کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہو اس کے ساتھ ایجاب اور قبول جائز ہے۔ فرماتے ہیں، ثم تتفق المذاہب الفقہیہ فی جملتها على ان الاصل ان يكون الایجاب والقبول فی البیع بلفظین ماضیین،
کہ مذاہب اربعہ فی الجملہ اس بات پر متفق ہے کہ اصل اصولی بات اور بنیادی بات یہ ہے کہ ایجاب اور قبول بیع میں دونوں ماضی کے الفاظ کے ساتھ ہو، لا بلفظین یدلان علی الاستقبال، ایجاب اور قبول کے دونوں لفظ ایسے نہ ہو جو استقبال پر دلالت کرنے والے ہو، ولا بلفظین احدہما مستقبل والآخر للماضی، اور نہ ایسے دونوں لفظ ہو جن میں سے ایک مستقبل پر دلالت کرے اور دوسرا ماضی پر دلالت کرے۔ وَهَذَا التَّقْيِيدُ إِنَّمَا يَخْتَصُّ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، فرمایا یہ جو تقیید لگائی ہے کہ ایجاب اور قبول کا صیغہ ماضی کا ہوگا، یہ لغت عربیہ کے ساتھ خاص ہے۔ کیوں؟ حضرت نے دو وجہ بیان کی ہے۔ پہلا وجہ لأنها تقصر الألفاظ المنشئة للعقود على الألفاظ الماضية، اس لیے کہ لغت عربی میں انشائی عقد کے لیے صرف اور صرف ماضی کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ وَلِأَنَّ صِيغَةَ الْمُضَارِعِ فِيهَا لَا تَتَمَحَّضُ لِمَعْنَى الْحَالِ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لغت عربی میں مضارع کا صیغہ صرف حال کے معنی میں نہیں ہوتا، بل تحتمل الحال والاستقبال جميعا، بلکہ اس میں حال اور استقبال دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ وصيغة الاستقبال لا ينعقد بها البيع، اور استقبال کے صیغے کے ساتھ بیع منعقد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لأنها مساومة، اس لیے کہ ان استقبال کا صیغہ یا تو مساومت پر دلالت کرتا ہے، باؤتاؤ پر دلالت کرتا ہے، او وعد، یا وعدہ بیع پر دلالت کرتا ہے۔ اب پہلے مساومہ کی مثال، فمن قال بعنی هذا الثوب بعشرة، کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ یہ کپڑا میرے اوپر 10 درہم میں بیچ دے، تو اب یہ بعنی یہ استقبال کا صیغہ ہے، یہ انشاء عقد پر دلالت نہیں کرتا بلکہ یہ مساومہ پر دلالت کرتا ہے۔ اور وَإِذَا قَالَ أَبِيعُكَ، اور اگر یہ کہے کہ میں تیرے اوپر یہ چیز بیچوں گا، یہ کپڑا میں تیرے اوپر بیچوں گا، تو یہ أبيعُكَ یہ ایجاب اور قبول پر دلالت نہیں کرتا، انشاء عقد پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ یہ وعدہ بیع پر دلالت کرتا ہے۔ فالمضارع والامر لا يدلان على انشاء العقد، چونکہ فعل مضارع اور فعل امر یہ انشاء عقد پر دلالت نہیں کرتے۔ فصيغة الماضي هي التي تدل على انشاء العقد، پس لغت عربی میں صرف ماضی کا وہ واحد صیغہ ہے جو انشاء عقد پر دلالت کرتی ہے، اس لیے ماضی کے صیغے کے علاوہ کسی اور صیغے کے ساتھ ایجاب اور قبول جائز نہیں ہے۔ هذا هو الاصل في اللغة العربية، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ لغت عربیہ میں تو اصل یہی بات ہے، بنیادی بات یہی ہے کہ ایجاب اور قبول ماضی کے صیغے کے ساتھ ہونے چاہیے، لیکن اگر ایجاب اور قبول مضارع کے صیغے کے ساتھ ہو لیکن مضارع میں دونوں کی نیت اور مقصود حال کا معنی ہو تو پھر مضارع کے ساتھ بھی ایجاب اور قبول جائز ہے۔ ولیکن اذا استعمل العاقدان صيغة المضارع وصرح بأن مقصودهما الحال دون الاستقبال صح بها البيع۔ قال ابن الحمام رحمہ اللہ تعالی، علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ عَدَمَ الْإِنْعِقَادِ بِالْمُسْتَقْبِلِ هُوَ إِذَا لَمْ يَتَصَادَقَا عَلَى نِيَّةِ الْحَالِ، کہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ مستقبل کے صیغے کے ساتھ جو بے منعقد نہیں ہوتی، یہ اس وقت جب متعاقدین دونوں کا اتفاق حال کی نیت پر نہ ہو، دونوں نے حال کی نیت کی تصریح نہ کی ہو۔ وَأَمَّا إِذَا تَصَادَقَا عَلَى نِيَّةِ الْبَيْعِ فِي الْحَالِ فَيَنْعَقِدُ بِهِ فِي الْقَضَاءِ، اور جب متعاقدین دونوں کا اتفاق ہو جائے اس بات پر کہ مضارع کے صیغے سے مراد ان کی حال کا معنی مراد ہے، تو پھر مضارع سے بے منعقد ہو جائے گی قضاءً بھی، لأن صيغة الاستقبال تحتمل الحال،
اس لیے کہ صیغہ مضارع وہ حال کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ فَيَثْبُتُ بِالنِّيَّةِ، تو جب حال کے معنی کی نیت ہوگی تو نیت کی وجہ سے حال کا معنی ثابت ہو جائے گا اور احتمال قوی ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں تک لغت عربی کی بات تھی کہ لغت عربی میں ایجاب اور قبول کے الفاظ ماضی کے صیغے کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یا اگر مضارع کے صیغے کے ساتھ ہو تو اس میں اگر نیت حال کا ہو تو پھر بھی جائز ہے۔ لیکن لغت عربی زبان کے علاوہ جو دیگر لغات ہے تو ان میں چونکہ حال کا صیغہ الگ ہوتا ہے اور استقبال کا صیغہ الگ ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر جس طرح ماضی کی صیغے کے ساتھ ایجاب اور قبول درست ہوتا ہے تو اسی طرح حال کے صیغے کے ساتھ بھی درست ہوتا ہے۔ تو یہی بات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وَأَمَّا فِي اللُّغَاتِ الْأُخْرَى الَّتِي أُفْرِدَتْ فِيهَا صِيغَةُ الْحَالِ عَنْ صِيغَةِ الْاِسْتِقْبَالِ وَاسْتُعْمِلَتْ لِإِنشَاءِ الْعُقُودِ، جہاں تک دوسری لغات کی بات ہے جس میں حال کی صیغہ استقبال کی صیغے سے منفرد ہوتا ہے اور حال کا صیغہ بھی انشاء عقود کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، کما فی الاردیہ والفارسیہ والانگلیزیہ، جس طرح کہ اردو زبان، فارسی اور انگریزی، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایجاب اور قبول ماضی کے لفظ کے ساتھ ہوگا، بل یجوز ان یکون بصیغۃ الحال، بلکہ یہ جائز ہے کہ حال کے صیغے کے ساتھ ایجاب و قبول ہو جائے۔ نعم، ہاں البتہ یہ بات طے شدہ ہے کہ دیگر زمانوں میں بھی اس صیغے کے ساتھ جو محض استقبال کے معنی پر دلالت کرے اس کے ساتھ ایجاب قبول دیگر زبانوں میں بھی جائز نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ بیع منعقد نہیں ہوگی۔ نعم لا ينعقد البيع بالصيغة التي تتمحض لمعنى الاستقبال، ہاں بیع منعقد نہیں ہوگی اس صیغے کے ساتھ جو محض استقبال کے معنی میں استعمال ہو، لأنه لم توضع لانشاء العقد في الحال، اس لیے کہ استقبال کا معنی زمانہ حال میں انشاء عقد کے لیے وضع نہیں کیا گیا، وإنما تدل على الوعد أو المساممة، اور جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ یہ جو استقبال کا صیغہ ہوتا ہے یا تو مساومہ اور باؤتاؤ پر دلالت کرتا ہے اور یا وعد البیع، بیع کے وعدے پر دلالت کرتا ہے، انشاء عقد پر دلالت نہیں کرتا، تو اس لیے اس کے ساتھ ایجاب اور قبول جائز نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت لکھتے ہیں وَهُنَا أَيْضًا قَدْ تَكُونُ صِيغَةُ الْإِنشَاء مُقَدَّرَةً بِالِاقْتِضَاء، یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، کبھی کبھی انشاء کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی امر، صیغہ انشاء سے مراد صیغہ امر ہے، امر کا صیغہ ہوتا ہے، امر کا صیغہ اگرچہ استقبال کا صیغہ ہے لیکن امر کا صیغہ ہوتا ہے لیکن اس میں مقدر ہوتا ہے ماضی کا صیغہ یا حال کا صیغہ، مقدرتاً بالاقتضاء، اقتضاءً وہاں پہ قبول مقدر ہوتا ہے، تو جب وہاں پہ قبول کرنا مقدر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اگرچہ وہ انشاء اور امر کا صیغہ ہو بیع جائز ہوگی۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے مشتری کہہ دے اشتریت منک هذه الدابة ب1000 درہم، کہ یہ جانور میں نے تجھ سے 1000 درہم میں خریدا، فقال البائع، اب بائع کیا کہتا ہے خذها، لے لے، او قال هات الثمن، یا کہتے کہ ثمن لا، پیسے لا، صح البیع، بیع صحیح ہو جائے گی۔ اگرچہ خذها اور ہات الثمن یہ انشاء کا صیغہ ہے، استقبال کا صیغہ ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ تقدیر مقدر ہے اس کلام میں، اور وہ کس طرح مقدر ہے، وہ جب یہ کہتا ہے کہ خذها، یہ لے لے، تو مطلب یہ ہے کہ میں نے بیچ دیا، لے لے، ثمن لے کر آ، یعنی میں نے بیچ دیا، میں نے آپ کا ایجاب قبول کر لیا، ثمن لے کر آ، تو اس لیے یہاں پر مقدر ہونے کی وجہ سے اگرچہ صیغہ انشاء اور امر کا ہے پھر بھی بیع صحیح ہوگی، لأن تقدیر قول البائع قبلت فخذها، اس لیے کہ یہاں پہ بائع کے قول کی تقدیری اس طرح ہے کہ قبلت فخذها او قبلت فهات الثمن۔ فرماتے ہیں کہ وبما ان صيغة العقد تختلف باختلاف اللغات فإن مجلة الأحكام العدلية لم تقيدها بصيغة مخصوصة، چونکہ عقد کا صیغہ لغات کے اختلاف کی وجہ سے عقد کی صیغے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے
مجلۃ الاحکام العدلیہ میں بے کی ایجاب اور قبول کے لیے کوئی خاص صیغہ ذکر نہیں کیا گیا. ونصت فی المادہ، اور مجلۃ الاحکام العدلیہ کے مادہ نمبر 168 میں ایجاب اور قبول کے بارے میں کیا عبارت ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان الایجاب والقبول فی البیع عبارت عن کل لفظین مستعملین لانشاء البیع فی عرف البلد والقوم، کہ ایجاب اور قبول بیع کے اندر کس چیز کا نام ہے؟ ہر دو الفاظ جو کسی شہر یا کسی قوم کے عرف میں انشاء بیع کے لیے استعمال کیے جاتے ہو تو اس کو ایجاب اور قبول کہا جاتا ہے. تو ہر وہ الفاظ جو انشاء بیع کے لیے لوگوں کے عرف میں استعمال کیا جاتا ہو اس کو ایجاب اور قبول کہا جاتا ہے، خواہ وہ ماضی کا صیغہ ہو یا حال کا صیغہ ہو، لیکن جو انشاء بیع پر دلالت کرے. عنوان نمبر 9، الفرق بین الایجاب والدعوت الی العقد. عنوان نمبر 9 یہ ہے کہ ایجاب اور عقد کی طرف دعوت دینے میں فرق کیا ہے. ایک ہوتا ہے ایجاب کرنا، بائی کی طرف سے ایجاب ہو، اور یا بائی کی طرف سے ایجاب نہ ہو، صرف بے کی طرف دعوت دینا مقصود ہو، ترغیب دینا مقصود ہو، تو دونوں میں فرق کس طرح کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں تفصیل ہے. تو فرماتے ہیں ثم الذي يظهر من الفروع التي ذكرها جمهور الفقهاء في تفسير الإيجاب والقبول أنهم يتصورون حق الإيجاب إذا كان موجها إلى شخص معين أو جهة معينة. فرماتے ہیں کہ جمہور فقہا نے جو فروع اور جزیات ذکر کیے ہیں تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ایجاب تب متحقق ہوتا ہے جب ایجاب کسی شخص معین کے لیے کیا جائے یا جہت معینہ یعنی معین کمپنی کے لیے، معین پارٹی کے لیے کیا جائے. جہت معینہ یا شخص معین کے لیے جب کیا جائے تو تب ایجاب متحقق ہوگا. یہ جمہور فقہا کے جزیات اور فروع سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اگرچہ انہوں نے اس شرط کی صراحت نہیں کی فقہ کی کتابوں میں. تو فرماتے ہیں ثم الذی یظہر من الفروع الذی ذکرها جمہور الفقہاء، پھر جو بات ان فروع سے ظاہر ہوتی ہے جو جمہور فقہا نے ذکر کی ہے ایجاب اور قبول کی تفسیر میں، وہ یہ ہے کہ انہم یتصورون تحقق الایجاب اذا کان موجہا الی شخص معین، کہ ایجاب اس وقت متحقق ہوگا جب ایجاب شخص معین کے لیے کیا جائے، او جہت معین یا جہت معینہ کے لیے کیا جائے. وَإِنْ كَانَ هَذَا الشَّرْطُ غَيْرَ مَوْجُودٍ بِهَذِهِ الصَّرَاحَةِ فِي عَامَّةِ كُتُبِ الْفِقْهِ، اگرچہ یہ شرط اس صراحت کے ساتھ فقہ کی عام کتابوں میں موجود نہیں ہے. وَلَكِنْ يُوجَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَرْعٌ يُجِيبُ تَوْجِيهَ الْإِيجَابِ إِلَى عَامَّةِ النَّاسِ. یعنی مالکیہ کے ہاں ایک جزیہ پائی جاتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات مالکیہ کے نزدیک عام ایجاب بھی جائز ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے ایجاب کرنا، معین شخص یا معین پارٹی کے لیے ایجاب نہ ہو بلکہ ہر ایک عام ایجاب کر لیا جائے. تو یہ مالکیہ کی ایک فرع سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے. اور وہ کیا؟ قال الدسوقی رحمہ اللہ تعالی، امام دسوقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا لَوْ عَرَضَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ لِلْبَيْعِ، ایک آدمی نے اپنا سامان بیع کے لیے پیش کر دیا، وقال، اور کہا من اتانی بعشرة فہی لہ، جو بھی میرے پاس 10 درہم لے کر آئے گا تو یہ سامان اس کا ہو جائے گا. فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِذَلِكَ، پس ایک آدمی 10 درہم لے کر آ گیا. ان سمع کلامہ، اس نے اگر اس کا کلام سن کر لایا ہے، او بلغہ، یا اس کو پتہ چلے خبر پہنچی ہے، تو فالبیع لازم، تو اگر اس نے بائع کے کلام سن کر یا اس کو بائع کی یہ بات پہنچی ہو اس لیے وہ 10 درہم لے کر آ گیا، تو امام دسوقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیع لازم ہو جائے گی. وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ مَنْعُهُ، اور اب بائع کے لیے اختیار نہیں کہ وہ انکار کر دے.
وَإِن لَّمْ يَسْمَعْهُ وَلَا بَلَغَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ. ہاں البتہ اگر یہ جو آدمی 10 درہم لے کر آئے، اس نے نہ بائع کا کلام خود سنا ہے اور نہ اس کو یہ پہنچا ہے، کسی دوسرے نے کوئی خبر نہیں دی، تو اس صورت میں فلا شیء لہ، تو پھر بے لازم نہیں ہوگی اور بائع کو پھر اختیار ہوگا، گویا کہ جس کی طرف سے یہ ایجاب ہوگا اور بائع کو اختیار ہوگا اگر اس کے ایجاب قبول کرے یا نہ کرے. ذکرہ فی نوازل البرزالی ومثلہ فی المعیار. اور اسی طرح جزیہ نوازل البرزالی میں اور اس طرح معیار نامی کتاب میں بھی ذکر کیا گیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ مالکیہ کے ہاں یہ جزیہ پایا جاتا ہے. اس جزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات مالکیہ کے نزدیک ایجاب کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ ایجاب شخص معین کے لیے یا جہت معینہ کے لیے ہو، بلکہ عام ایجاب بھی ہو سکتا ہے. تو حضرت لکھتے ہیں کہ جب دوسرے فقہا کے ہاں اس جزی کے خلاف کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے، انہوں نے اس جزی کے اوپر نہ کوئی نقد کیا ہے، نہ اس کے خلاف ان کے ہاں کوئی عبارت موجود ہے، تو ہم اس سے یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ دیگر فقہا کے ہاں بھی عام ایجاب کی گنجائش ہے. تو یہی بات بتانا چاہتے ہیں. فرماتے وعند عدم التصریح بما يعارض هذا الفرع عند الفقهاء الاخرین، اور جب دوسرے فقہا کے ہاں بھی اس جزی کا کوئی معارض موجود نہیں ہے صراحتاً، يمكن ان نستنبط ان الاجاب يمكن توجیہ الى عامة الناس، تو یہ ممکن ہے کہ ہم اس سے یہ استنباط کر لیں کہ ایجاب عام لوگوں کے لیے ایجاب ممکن ہے، لیکن بشرط ان تكون عبارة الایجاب واضحة تدل على ارادة انشاء العقد، لیکن شرط یہ ہوگا کہ ایجاب کی عبارت واضح ہوگی اور وہ انشاء عقد پر دلالت کرے گی. دون الدعوة المحضة الى الشراء، وہ جو عبارت استعمال کرے گا وہ عبارت انشاء عقد پر دلالت کرے گی، محض شراء کی طرف دعوت اور ترغیب پر دلالت نہیں کرے گی. جس طرح کا اس جزیہ کے اندر جو عبارت ہے کہ من اتانی بعشرۃ، تو یہ صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ جو قائل ہے، یہ جو بائع ہے، اس کا مقصد اور اس کا مراد انشاء عقد ہے. جب یہ صراحتاً انشاء عقد پر دلالت کر رہا ہے تو لہٰذا اور دعوت محضہ پر دلالت نہیں کر رہا، تو اس لیے اس کی وجہ سے بے جائز ہے. تو فقول البائع فی الفرع المذکور من اتانی بعشرۃ فہی لہ صریح فی انہ یرید انشاء العقد بعشرۃ فی الحال. تو اس مذکورہ جزیہ میں من اتانی بعشرۃ فہی لہ، یہ اس بات میں صریح ہے کہ بائع کا مراد فی الحال انشاء عقد ہے 10 کے ذریعے سے، 10 درہم پر انشاء عقد مقصود ہے بائع کا. جب اس کا انشاء عقد مقصود ہے تو لہٰذا اس لیے اس کے ساتھ بیع جائز ہوگی. اب فرماتے ہیں وقاس علیہ بعض المعاصرین، حضرات مالکیہ کی اسی جزیے پر بعض معاصر علماء کرام نے ایک اور بات قیاس کی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ ایک بائع ہے اور اس نے اپنے دکان کے سامنے فرنٹ پر کچھ سامان رکھ دیا اور اس کے کنارے میں ریٹ لسٹ لکھ دیتا ہے، ہر چیز کا ریٹ لکھ دیتا ہے، کاغذ پر پرچی لگا دیتا ہے. تو بعض معاصر کہتے ہیں کہ یہ بھی عام لوگوں کے لیے ایجاب ہوگا، یہ ایجاب سمجھا جائے گا اس کو. اور جب کوئی آدمی آئے گا اور وہ آنے والا اس کے اندر عقد کی اہلیت ہوگا، یعنی وہ بچہ بھی نہ ہو، مجنون وغیرہ بھی نہ ہو، اس کے اندر عقد کی اہلیت موجود ہو، وہ آئے گا اور وہ اسی یعنی جو ریٹ لسٹ میں لکھا ہوا ہو اس پر قبول کرے گا تو بیع تام ہو جائے گی، بائع کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی. یہ بعض معاصر علماء نے کہا ہے، لیکن آگے حضرت اس کی مزید تفصیل کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وقاس علیہ بعض المعاصرین، اور بعض معاصرین نے اس پر قیاس کیا ہے انہ لو عرض البائع سلعته فی الواجہہ، کہ اگر بائع نے پیش کر دیا اپنا سامان فی الواجہہ، سامنے رکھ دیا، ووضع قائمۃ الاسعار بازائها، اور اس کے برابر میں ریٹ لسٹ لگا دیا، فإنه يعتبر ایجابا، تو اس کو ایجاب سمجھا جائے گا. ويجب القول بانعقاد العقد اذا التقى هذا الايجاب بالقبول، اور
قول واجب ہوگا انعقاد عقد پر، یعنی عقد کا منعقد ہونے کا قول واجب ہے کب؟ اذا التقى هذا الایجاب بالقبول، جب یہ ایجاب مل جائے قبول کے ساتھ، ممن له اہلیت التعاقد، ایسے شخص کی طرف سے جس کے اندر عقد کی اہلیت ہو، بچہ اور مجنون نہ ہو، تو یہ بے تام ہو جائے گی۔ وعلى هذا، تو یہ جو بعض معاصرین نے جو جزیہ بیان کیا ہے، وعلى هذا مشى بعض القوانین الوضعیہ، اسی پر بعض وضعی قوانین، وضعی کا معنی غیر شرعی، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین، لوگوں کے بعد بنائے ہوئے قوانین نے بھی اسی نظریے کو اختیار کیا ہے، یعنی اسی نظریے کو کہ اگر کوئی دکان میں سامنے سامان رکھ دے اور اس کے ساتھ ہر چیز کا ریٹ لسٹ لکھ دے، تو کوئی آدمی آئے گا اور اسی ریٹ پر جو قائمۃ الاسعار اس کاغذ پہ لکھا ہوا جو ریٹ ہے اسی پر وہ قبول کرے گا تو بے تام ہوگی۔ یہ بعض وضعی قوانین نے بھی اس کو، مثلا مثل السادت مادۃ السابعہ من قانون الالتزامات السویسری، جس طرح کے سوئٹزرلینڈ کے قانون کے مادہ نمبر 7 میں اس کی تصریح ہے، یا اسی طرح والمادہ اور من القانون المدنی العراقی، عراق کے سول قانون کا مادہ نمبر 80 میں بھی اسی کی تصریح ہے، لیکن وہ یخالفها فی ذلک القانون الانگلیزی، لیکن انگریزی قانون اس میں اس کا خلاف ہے۔ انگریزی قانون دکان میں سامنے کوئی چیز رکھنا اور اس کے ساتھ قائمۃ الاسعار لگانا، انگریزی قانون میں اس کی ایجاب تصور نہیں کیا جاتا، جبکہ عراقی قانون میں اور سوئٹزرلینڈ کے قانون میں اس کو ایجاب تصور کیا جاتا ہے۔ اب انگریزی قانون میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے حیث لا یعتبر مجرد عرض السلع بثمن معین مکتوب ایجابا قانونیا، کہ انگریزی قانون صرف سامان کو پیش کرنا اور اس کے ساتھ معین ریٹ لکھا ہوا ہو، اس کو قانونی طور پر وہ ایجاب تسلیم نہیں کرتا، بل یعتبرہ دعوۃ للشراء، بلکہ انگریزی قانون اس کو کیا سمجھتا ہے کہ یہ صرف خریداری کی دعوت ہے، شراء کی دعوت ہے۔ والبائع مخیر فلا یتم العقد بقبول المشتری فحسب، بس محض مشتری کی بے کے قبول کرنے کے ساتھ عقد تام نہیں ہوگا، مشتری کے قبول کے ساتھ عقد تام نہیں ہوگا، بل یجب ان یصدر منہ الایجاب للشروع، بلکہ جو مشتری آئے گا خریداری کے لیے، تو جب وہ کہے گا کہ یہ چیز میں خرید رہا ہوں، تو وہ مشتری کی طرف سے ایجاب ہے، مشتری کی طرف سے ایجاب۔ اب وہ جو دکاندار ہے تو دکاندار قبول کرے گا، تب عقد تام ہوگا، اور دکاندار کو اختیار ہے کہ وہ قبول کرے اس کی ایجاب کو، اور اگر رد کرے اس کو اختیار ہے۔ انگریزی قانون یہی ہے، تو فرماتے ہیں فلا یتم العقد بقبول المشتری فحسب بل یجب ان یصدر منہ الایجاب للشراء، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اس سے خریداری کے لیے ایجاب صادر ہو۔ والبائع مخیر فی ان یقبلہ و یردہ، اور بائع کو اختیار ہے کہ وہ قبول کرے یا رد کرے، الا اذا وقع منہ التصریح بان البیع یتم لاول مشتر یبذل الثمن المکتوب، ہاں البتہ ایک اور صورت بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی نے فرنٹ پر سامان رکھا ہوا ہے اور کاغذ پر ریٹ لکھے ہوئے ہیں، اس نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جو بھی پہلا مشتری آئے گا اور اس کو قبول کرے گا تو بے اس کے حق میں تام ہوگی، تو پھر یہ بائع کی طرف سے ایجاب سمجھا جائے گا، پھر یہ دعوت الی الشراء نہیں سمجھا جائے گا، اور جو آدمی خریداری کے لیے آئے گا تو اس کی طرف سے قبول سمجھا جائے گا۔ یہ تو انگریزی قانون کا مسئلہ تھا۔ اب حضرت لکھتے ہیں والذی یتحصل من کلام الفقہاء کما ذکرنا ان عرض السلع لیس ایجابا فی عامۃ الاحوال، کہ فقہاء کے کلام سے جو بات حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عام احوال میں سامان کا پیش کرنا یہ ایجاب نہیں کہلاتا، لیکن اگر بائع کی طرف سے ایک تصریح ہو اس بات پر کہ اس کا سامان کا پیش کرنا یہ ایجاب کے لیے ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو ایجاب تصور کیا جائے گا، اور ورنہ اس کو ایجاب عام احوال میں نہیں۔ تو یہی بات بیان کرنا چاہتے کہ والذی یتحصل
من کلام الفقہاء کما ذکرنا ان عرض السلع لیس ایجابا فی عامۃ الاحوال، کہ سامان کا پیش کرنا عام احوال میں ایجاب نہیں ہے، الا اذا اتصل به تصریح من البائع يدل على ان عرضه يمثل الایجاب، کہ ہاں البتہ اگر اس سامان کے پیش کرنے کے ساتھ بائع کے طرف سے یہ تصریح ہو اور اس بات کی تصریح ہو کہ یہ سامان اس لیے پیش کر رہا ہے یمثل الایجاب، کہ یہ سامان پیش کرنے ایجاب کی طرح ہے، بحیث لا یرید لانشاء البیع الا القبول من المشتری، کہ یہ بائع سامان پیش کرنے سے انعقاد عقد اور انعقاد انشاء بیع کا ارادہ کرتا ہے، اس کو صرف اور صرف مشتری کے قبول کا انتظار ہے، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا، یہ سامان تصریح کی صورت میں یہ سامان پیش کرنا یہ ایجاب تصور ہوگا۔ وَبِمَا أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مَفْقُودٌ فِي عَامَّةِ الْعُرُوضِ، لیکن چونکہ عام طور پر یہ شرط مفقود ہوتا ہے، فَإِنَّهَا لَا تُعَدُّ إِيجَابًا، تو عام طور پر سامان پیش کرنا ایجاب نہیں سمجھا جائے گا، وَإِنَّمَا هِيَ دَعْوَةٌ لِلشِّرَاءِ، بلکہ عام طور پر اس کو شراء کا دعوت سمجھا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، حضرت یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دکان کے فرنٹ پر سامان رکھنا عام احوال میں یہ ایجاب نہیں سمجھا جائے گا، ہاں البتہ اگر بائع اس بات کی تصریح کر لے کہ میں جو یہ سامان پیش کر رہا ہوں یہ انشاء بیع کے لیے پیش کر رہا ہوں، میرا مقصد ایجاب ہے، اور جو بھی پہلا مشتری آئے گا، خریدار آئے گا، وہ قبول کرے گا تو یہ چیز اس کی ہو جائے گی، تو اس صورت میں پھر اس عرض کو، اس پیش کرنے کو ایجاب تصور کیا جائے گا، اور جو پہلا خریدار آئے گا وہ قبول کرے گا تو اس کی طرف سے وہ قبول ہوگا، اور اس کو قبول اور بیع اور عقد تام ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الدَّعْوَةُ الْعَامَّةُ عَنْ طَرِيقِ النَّشْرَةِ فِي الصُّحُفِ وَالْمَجَلَّاتِ، فرماتے ہیں اسی طرح عام دعوت، بیع کی جب عام دعوت دی جاتی ہے اخبارات اور رسائل میں اشتہارات کے طریقے سے، کوئی اپنے سامان کا اخبار کے اندر مختلف رسائل میں اشتہار دے دیتا ہے، تو یہ جو اشتہارات کے ذریعے سے دعوت دی جاتی ہے تو اس کو بھی ایجاب نہیں کہا جا سکتا۔ والاعلانات المنشورہ عن طریق المذیاع والتلفزیون لیست ایجابت، اسی طرح ریڈیو اور ٹی وی پر اشتہارات اور اعلانات جو نشر کیے جاتے ہیں سامان کی شہرت کے لیے، تو اس کو بھی دعوت سمجھا جائے گا محض، اور ترغیب سمجھا جائے گا الی البیع، لیکن اس کو وہ نہیں سمجھا جائے گا، ایجاب نہیں سمجھا جائے گا۔ وَإِنَّمَا هِيَ دَعْوَةٌ عَامَّةٌ لِلتَّعَاقُدِ، یہ عقد کے لیے عام دعوت ہے۔ فَإِن تَقَدَّمَ أَحَدٌ بِإِيجَابِ الشِّرَاءِ اعتمادا عَلَى هذه النشرات أو الأسعار فالبائع له خيار القبول، اب اگر کسی نے اخبار کے اندر اشتہار لگایا، ٹی وی اور ریڈیو پر اشتہار چلایا، اور اسی اشتہار کے بنا پر ایک آدمی آیا خریداری کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ خریداری کے لیے آنے کے بعد وہ آدمی جو آئے گا تو بائع کو اختیار ہوگا، اگر وہ دینا چاہے تو دے دے اور نہیں دینا چاہے تو نہیں دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بائع کی طرف سے یہ جو اشتہار لگایا گیا تھا تو اشتہار کی حیثیت ایجاب کا نہیں تھا، بلکہ اشتہار کی حیثیت محض دعوت اور ترغیب کا تھا۔ جب محض اور دعوت اور ترغیب کا تھا تو اس کو قبول کا بھی اختیار ہے، اس کو رد کا بھی اختیار ہے، اور یہ ہم یہ سمجھیں گے جو یہ خریدار آیا ہے تو یہ خریدار ایجاب کر رہا ہے اور یہ بائع قبول کرے گا۔ تو فرماتے ہیں فَإِن تَقَدَّمَ أَحَدٌ بِإِيجَابِ الشِّرَاءِ، اب اگر ایک آدمی شراء کی ایجاب کے ساتھ آیا اعتمادا علی هذه النشرات و الاسعار، ان اشتہارات اور ان ریٹوں پر اعتماد کرتے ہوئے، فالبائع له خيار القبول، تو بائع کو قبول کرنے کا اختیار ہے، ولا يتم البيع الا بقبول منه، اور جب بائع قبول کرے گا تو بے تام ہوگی، اس کے بغیر بے تام نہیں ہوگی۔ والتاجر الذي اعلن سعرا ثم خالفه عند العقد، اسی طرح ایک تاجر ہے، اس نے کیا کر دیا، اشتہار میں اپنے سامان کا ایک ریٹ لگا دیا، اب بعد میں کیا ہو گیا، کوئی آدمی خریداری کے لیے آ گیا، یہ منکر ہو گیا، مکر گیا، ابھی اسی ریٹ پر نہیں دے رہا، تو فرماتے ہیں کہ بھائی اس کی مرضی ہے، اگر نہیں دے، ہاں البتہ ایک اور بات ہے، یہ جو اس نے اشتہار لگایا ہے کہ اتنی ریٹ پر میں دوں گا یہ چیز، اتنی قیمت پر میں دوں گا،
تو گویا اس کی حیثیت محض ایک وعدے کی ہے۔ تو جب یہ مکر رہا ہے تو گویا کہ وعدہ خلافی کر رہا ہے، جو دیانت کے خلاف ہے، تجارت کی جو اخلاقیات ہے اس کی یہ خلاف ہے۔ لیکن بہرحال مشتری کے اوپر یعنی مشتری کے قبول کرنے سے صرف عقد تام نہیں ہوگی، بلکہ بائیں اگر اسی ریٹ پر نہ دے، بائیں اگر ریٹ بڑھانا چاہے تو بالکل بڑھا سکتا ہے، عقد تمام نہیں ہوگا۔ لیکن وعدہ کی خلاف ورزی ہے، اخلاق تجارت کے خلاف ہے، یہی بات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وَالتَّاجِرُ الَّذِي أَعْلَنَ سِعْرًا، اور وہ تاجر جس نے ریٹ کا اعلان کر دیا، ثُمَّ خَالَفَ عِنْدَ الْعَقْدِ، پھر عقد کے دوران اس نے مخالفت کر دی، فَإِنَّهُ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ خُلْفِ الْوَعْدِ مِنْ كَوْنِهِ خلاف الدیانة والاخلاق التجاریہ، تو اس کے اوپر وعدہ خلافی کے احکام جاری ہوں گے، اس لیے کہ یہ کام دیانت کے خلاف ہے اور تجارتی اخلاق کے خلاف ہے۔ وَلَكِنْ لَا يَتِمَّ الْعَقْدُ إِلَّا بِقُبُولِهِ، لیکن عقد تمام نہیں ہوگا مگر بائیں کے قبولیت کے ساتھ۔ بائیں قبول کرے گا عقد تام ہوگا، بائیں قبول نہیں کرے گا عقد تام نہیں ہوگا۔ نعم، حضرت لکھتے ہیں ہاں البتہ عام ایجاب کی ایک صورت ہو سکتی ہے، عام ایجاب کی ایک صورت جو عالمی مراکز تجارت اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے عام ایجاب کی، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے کمپیوٹر کے اندر ایجاب درج کر دے۔ جب کمپیوٹر کے اندر وہ ایجاب درج کرے گا تو یہ ایجاب ہر پڑھنے والی کی طرف، جو بھی اس کی ایجاب پڑھے گا تو اسی کے لیے ایجاب ہوگا۔ اب جو آدمی بھی کمپیوٹر میں کیا کرے گا، قبول درج کرے گا، تو یہ کیا ہوگا، بے تام ہو جائے گی، اور کمپیوٹر کے اندر ایجاب کو درج کرنا، اس کو ایجاب کا درجہ دیا جائے گا، اس کو محض دعوت للشراء، شراء کی ترغیب اور دعوت کا درجہ نہیں دیا جاتا عرف کی وجہ سے، اس لیے کہ اس بات پر عرف ہے، عالمی مارکیٹ میں، عالمی مراکز تجارت میں اس بات کا عرف ہے کہ جو کمپیوٹر کے اندر ایجاب درج کیا جاتا ہے تو اس کی حیثیت ایجاب کی ہوتی ہے، اس کی حیثیت دعوت محضہ اور محض ترغیب کی نہیں ہوتی۔ تو یہی بات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نعم یتصور الایجاب الموجہ الی الجمہور، ہاں البتہ جو عام لوگوں کے لیے، جمہور یعنی عام لوگوں کے لیے جو ایجاب کیا جاتا ہے اس کی ایک تصور، ایک صورت ہو سکتی ہے، الذی ذکر المالکیہ، جو مالکیہ نے جو یعنی عام ایجاب کا ذکر کیا ہے اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے، فیما یحصل، اس میں جو حاصل ہوتا ہے، فی البورسات العالمیہ، عالمی مراکز تجارت میں، حیث یسجل رجل ایجاب فی الحاسوب ای الکمپیوٹر، یعنی ایک آدمی اپنے ایجاب کو کمپیوٹر میں درج کر لیتا ہے، وہذا الایجاب موجہ الی کل من یقرأہ، اور یہ ایجاب ہر اس آدمی کے لیے ہوتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے، وہذا التسجیل لیس دعوۃ للشراء فقط، اور یہ جو کمپیوٹر میں درج کرنا ہوتا ہے یہ محض شراء کی طرف دعوت نہیں ہوتا، وانما هو ایجاب موجہ الی الجمہور بحکم العرف، بلکہ یہ عام لوگوں کی طرف ایجاب ہوتا ہے عرف کی وجہ سے۔ فکل من سجل قبولہ فی الحاسوب، پس ہر وہ آدمی جو اس ایجاب پر اپنا قبول کمپیوٹر کے اندر درج کر دے، تم لہ البیع، تو اس کے لیے بیع تمام ہو جائے گی، بشرط یہ کہ بیع کے اندر دیگر بیع کے تمام شرائط موجود ہو، دون یکن للطرف الاول خیار، اور پہلے پارٹی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، بائع کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ اب یہ کیا کر دے، انکار کر دے۔ جب اس نے کمپیوٹر کے اندر عالمی مراکز تجارت کے جو عالمی جو سطح پر جو کاروبار کیے جاتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پر اگر کمپیوٹر کے اندر اس نے ایجاب کو درج کر دیا تو یہ ایجاب سمجھا جائے گا، اس کو دعوت شراء نہیں سمجھا جائے گا، لہٰذا اس کی ایجاب پر اگر کسی نے کمپیوٹر کے اندر قبول درج کر دیا تو اس کو پھر یک طرفہ طور پر بیع کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر دونوں کے ترازی کے ساتھ بیع کو فسخ کرے تو اس کا الگ مسئلہ ہے، وہ تو اخالہ کہا جاتا ہے جس کے احکام آگے آ رہے ہیں، لیکن یک طرفہ طور پر بائع بیع کو فسخ نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔